محمد نصیر عباسی صاحب، قاری محمد رمضان عباسی صاحب، محمد ایاز عباسی صاحب، محمد حمید عباسی صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ مختار عباسی صاحب اور دیگر جتنے بھی قاری محمد حکیم صاحب، دانش عباسی صاحب، آنے والے تمام معزز مہمان، معزز علماء کرام اور تمام ناظرین کو حاضرین کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاجی عزیز صاحب تشریف لائے، مولانا رشید احمد بلوری صاحب تشریف لائے، مولانا عبداللطیف صاحب تشریف لائے، مولانا جناب شکیل عباسی صاحب تشریف لائے۔ تمام کو اپنی جانب سے صاحبزادہ عبدالجبار صاحب کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، بسم اللہ پڑھ کر قلعہ اٹھا لیا، بسم اللہ پڑھ کر قلعہ اٹھا لیا، جب محمد کا نام آیا فرشتوں نے سر جھکا لیا۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف تنہائی سے ہے بری، ہے رام میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کہہ دے سبحان اللہ، ہاتھوں اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا شفاء اللہ نورانی صاحب تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن نقشبندی صاحب تشریف لائے، انہیں بھی میں اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے صاحبزادہ عبدالجبار صاحب کی جانب سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ کشمیری دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لائے، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ اسی دوران ہی جناب چودھری ذوالفقار بھٹو صاحب، مفتی حسن نقشبندی صاحب، جناب محمد یاسین طاہری نقشبندی صاحب، جناب حاجی نور محمد ابرو صاحب تشریف لائے۔ ان تمام معززین علاقہ کی آمد پر میں حضرت صاحب کی جانب سے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب بلا تاخیر بیان کے لیے منظور ہوں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالباسط محمود شاذلی صاحب سے تشریف لائیں اور بیان فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ آج کا یہ پروگرام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آواز بلند و پاکلان پیش کریں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ کریم جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ محفل مبارکہ عظمت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے اور عرس مبارک پیر طریقت حضرت خواجہ پیر سعید میر ولی نوابی حضوری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان دونوں ہستیوں کا فیضان ہم پر جاری اور ساری فرمائے اور جملہ اولیاء کاملین کی تعلیمات کی اتباع اور اطاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی توصیف میں اور آپ کی صفات کے بیان میں قرآن کریم کی بے شمار آیات موجود ہیں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے گئے عظمتوں والے شان والے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. یہاں پر مفسرین اکرام نے معہ کی طرف جس ہستی کی نسبت کی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی قربتیں، جتنی صحبتیں اور جتنی عنایتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی ہیں اور کسی کو حاصل ہوئی نہیں. اسی لیے امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد خلق کے اندر اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے. سبحان اللہ.
اس سے آگے پھر حضرت عمر کی طرف اشارہ ہے، اشداء علی الکفار، اور پھر اس سے آگے رحماء بینہم حضرت عثمان کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس سے آگے جو بات ہے کہ ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں، اس سے مولا علی کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے نزدیک تمام صحابہ اکرام، تمام اہل بیت اعظام لائق صد تحسین و اکرام ہے۔ کیونکہ آج کی اس محفل کا عنوان عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو ان کے متعلق چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بے شمار کتب کے اندر نقل ہے کہ آپ تجارت کے سلسلے میں ایک قافلے میں شام گئے، اور شام میں آپ نے خواب دیکھا۔ پھر اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ راہب سے ملے، تو راہب نے کہا کہ تم کس علاقے سے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں مکہ سے ہوں۔ کہا کہ کس خاندان سے ہو؟ کہا بنو ہاشم سے ہوں۔ نام پہلے پوچھ لیا تھا؟ کہا ابو بکر نام ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے خاندان کے اندر، تمہارے قبیلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک نبی بھیجے گا، اور تم اس کے وزیر ہوگے، اور اس کی وصال ظاہری کے بعد تم پہلے خلیفۃ المسلمین ہوگے۔ آپ نے جب خواب کی یہ تعبیر سنی، اور پھر بنو ہاشم کے اندر جب آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، منبع علم و کمال، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت کیا، تو آپ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، وہ شام کے اندر جو تم نے خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر پوچھی تھی، کیا تمہیں یاد نہیں؟ وہ تمہیں یاد نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کا اتنا فرمانا تھا، اتنی بات کرنی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے نور کی نظر تھی کہ نبی کریم علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کے ان احوال سابقہ کو بھی جانتے تھے، اور ان احوال حاضرہ کو بھی جانتے تھے، اور احوال مستقبلہ کو بھی جانتے تھے۔ پھر یہی صدیق اکبر ہوئے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ والذین معہ، یہ معیت، یہ جو حضور علیہ السلام کا ساتھ ہے، یہ صرف وہ ساتھ نہیں ہے کہ جب انسان آرام کے اندر ہو، شان کے اندر ہو، آسائشوں کے اندر ہو تو بندہ کسی کے ساتھ لگ جائے، نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پر ہر طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، حضور علیہ السلام کو ہر طرح کا نقصان مشرکین کی طرف سے پہنچایا جانے لگا، لیکن ہر وقت جو ساتھ کھڑے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہر وقت ساتھ دیا، اور یہاں تک کہ سفر میں بھی ساتھ ہوتے تھے، حضر میں بھی ساتھ ہوتے تھے، اور آج مزار مقدسہ میں بھی ساتھ ہیں۔ تو میرے دوستو، نبی کریم علیہ السلام کو خبر جب ملی کہ ایک شخص ایک حبشی غلام کے اوپر جو ہے
وہ انتہائی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر سے کہا جاؤ بلال حبشی کو خرید لو اور جب اس کی قیمت طے ہو جائے تو میرے پاس آنا، میں بھی کچھ حصہ اس میں ملا دوں گا۔ یہ بلال حبشی کون ہیں؟ یہ بلال حبشی وہ ہیں کہ جو ایک شخص کی، ایک کافر کی غلامی میں ہیں، اور ان پر جب بھی ظلم و ستم کیا جاتا ہے، جب بھی ان پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، جب بھی تپتی ہوئی ریت کے اوپر ان کو لٹا کے ان کے اوپر پتھر رکھا جاتا ہے، تو یہ وہ بلال حبشی ہیں جو اس وقت بھی نعرہ لگاتے ہیں احد احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ میرے دوستو، ہم تو آسائشوں میں ہیں نا، ہمیں تو عبادت پہ پابندی نہیں ہے، اور ہم دین پر عمل کرنا اتنا مشکل سمجھتے ہیں، تو اندازہ لگائیں بلال حبشی کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ اور اگر کسی نے عالم تخیلات کے اندر حضرت بلال سے یہ سوال کیا کہ بلال، تو نے اللہ کی کون سی ایسی قدرت دیکھ لی، اللہ کی کون سی ایسی نشانی دیکھ لی، کون سی ایسی آیت دیکھ لی کہ جس کے بعد تیرا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا؟ نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تجھے صحبت مصطفیٰ حاصل ہوئی، نہ ہی تو کوئی بہت بڑا عالم و فقیہ تھا، پھر کیا ہوا کہ تو مار کھا کر بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے؟ تو بلال کہتا ہے میں نے ایک نظر عشق و محبت کی ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالی تھی، اور نظروں سے توحید کے ایسے جام ملے بلال مر تو سکتا ہے، خدا کی وحدانیت کا اقرار نہیں چھوڑ سکتا۔ اور صوفیاء اور اولیاء کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین سے اپنی مجلس میں فرماتے ہیں الاعتراض علی الحق عند نزول القدر من خیرہ او شرہ موت التوحید و موت الایمان و موت الاخلاص۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی تقدیر نازل ہو، کوئی امر اللہ تعالی کا آ جائے، اگر اچھا ہو یا برا ہو، انعام ہو یا تکلیف ہو، تو کہا کہ اس پر بندہ مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے۔ توجہ ہے جی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نزول قدر کے وقت پریشانی کا عالم ہو، اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے، تب بھی بندہ مومن کا کام اعتراض کرنا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام آ جائے، بندے کا کام اعتراض کرنا نہیں ہے۔ اگر وہ پریشانی میں کہے ہائے اللہ یہ کیا کر دیا، ہائے اللہ یہ کیا کر دیا، تو آپ نے فرمایا اس کی توحید بھی مر جائے گی، اس کا ایمان بھی مر جائے گا، اس کا اخلاص بھی مر جائے گا۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ بلال نے سکھا دیا۔ صدیق اکبر آئے، بلال کے مالک سے کہا کہ یہ غلام بیچتے ہو؟ کہا تمہیں کیا ہے اس میں، یہ تو حبشی ہے، خوبصورت بھی نظر نہیں آتا، اور اب تو نڈھال ہو گیا ہے، کسی کام کا بھی نہیں رہا۔ کہا بتاؤ، منہ مانگے پیسے دوں گا۔ پیسے لگائے، صدیق اکبر نے سارے پیسے اپنی جیب سے عطا کر دیے، سارے پیسے اپنی جیب سے ادا کر دیے۔ حضور کی بارگاہ میں لے آئے، کہا یا رسول اللہ بلال کو خرید کے لے آیا ہوں، بلال کو خرید کے لے آیا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں، میں نے کہا تھا میں نے بھی حصہ ملانا ہے۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ بلال بھی آپ کا غلام ہے، میں بھی آپ کا غلام ہوں، اور غلام کا جو کچھ ہوتا ہے وہ آقا ہی کا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جن کے اسلام پر اتنے احسانات ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر لوگ احسان کرتے رہے، میں ان کے احسان کا بدلہ چکاتا رہا۔ یہ صدیق واحد شخصیت ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ قیامت میں اللہ چکائے گا۔
تو میرے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب حضور کا ظاہری وصال ہوا اور صحابہ اکرام افسردگی کے عالم میں تھے اور حضور کے فراق کے اندر تڑپ گئے تھے، اس وقت صحابہ اکرام کو اگر کسی نے اپنا کندھا پیش کیا اور ان کو اس غم کی کیفیت سے نکالا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھے۔ تو میرے دوستو، آج اس ہستی کا دن اور اس ہستی کے عنوان کے ساتھ یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان عطا فرمائے اور ہمیں ان کے جیسی عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس فیضان کو، اولیاء کے فیضان کو ہم پہ جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ اسی دوران تشریف لائے حضرت علامہ مولانا غلام مجتبیٰ جلالی صاحب، مفتی صفدر حسین لغاری صاحب، حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد جمیل نقشبندی صاحب، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب، جناب ظہیر عباسی صاحب، جناب ادریس عباسی صاحب، حافظ ابرار صاحب، جناب تنویر عباسی صاحب، ساجد عباسی صاحب، جناب ریاض بلوچ صاحب، محترم جناب شاہد لطیف صاحب، دلاور شہزاد صاحب، اور حضرت علامہ مولانا عبداللہ کامل نعیمی صاحب، مولانا محمد امین نعیمی صاحب، اور پیر طریقت علامہ سید جان بادشاہ ترمذی صاحب، علامہ سہیل اصغر صاحب، ان تمام تر علماء کرام کی آمد پر اور معززین علاقہ کی آمد پر میں صاحبزادہ صاحب کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں جمعیت علماء پاکستان کے رہنما محترم و مکرم جناب حضرت علامہ محمد فرید قادری صاحب تشریف لائے، ہم انہیں بھی صاحبزادہ صاحب کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں حضرت مولانا قاری کلیم عباسی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ